شکریہ. پاکستان تحریک انصاف کے سابق سینئر وائس پریزیڈنٹ شیخ افضل مروت صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. سر، آج لمبے عرصے بعد ملاقات ہوئی سہیل افریدی کی وزیر شہباز شریف سے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملاقات کے بعد برف پگھل سکتی ہے؟ میرے خیال میں ان کے بیچ برف ہے ہی نہیں، ریت کا ڈھیر پڑا ہوا ہے. باقی جو ہے یہ ملاقات اچھی پیش رفت ہے، لیکن کوئی زیادہ خوشگوار نہیں تھی. کوئی خاطر خواہ نتائج برآمد ہوتے دکھائی نہیں دے رہے ہیں. دو سیاسی لوگوں کی ملاقات تھی اور کہہ رہے تھے کہ سیاسی بات نہیں کی گئی. جی ہاں، یہ درست ہے. اور میرے خیال میں اگر یہ بات کرتے بھی یہ یا وزیر اعظم صاحب تو دونوں کے لیے کوئی ان کے شان کے مطابق نہ ہوتا. آپ نے ایک بیان دیا کہ علیمہ خان صاحبہ نے بیرسٹر گوہر کو کہا تھا کہ ان کی ملاقات کروائی جائے یا باہر جانے کے حوالے سے اپنے بات کی تھی. وہ کیا تھا، اس کا پس منظر کیا تھا؟ یہ بات کی تھی نا اڈیالہ جیل کے سامنے. بیرسٹر گوہر صاحب آئے ہوئے ہیں نا، یہ سوال آپ ان سے پوچھ لیں. اور اگر کوئی تردید کرے گا تو پھر ان کو میرے سامنے بٹھائیں اور قرآن پہ فیصلہ کر لیں. یہ کیوں مطلب ہے کہ قوم کے سامنے اور پی ٹی آئی ورکروں کے سامنے حق اور سچ کی بات نہیں بولتے ہیں. 8 فروری کو پہیا جام ہڑتال کی کال دے رکھی ہے پاکستان تحریک انصاف نے. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو پائے گا احتجاج؟ میرا خیال ہے یہ سب سے آسان احتجاج ہے. احتجاج کی کال دے دو، خان کے نام پہ چھوڑ دو کہ خان نے احتجاج دیے ہیں، اور پھر یہ معجزہ کی توقع رکھو کہ جناب پاکستان جام ہو جائے گا. اتوار کا دن بھی ہے. اتوار کا دن ہے، شٹر ڈاؤن تو ویسے ہی ہوتا ہے. ادھر انہوں نے بسنت کی اناؤنسمنٹ کر دی ہے. تو بہرحال شام کو پھر مختلف دعوے ہوں گے. پی ٹی آئی کہے گی کہ جناب پورا پاکستان جام تھا، اور ٹی وی چینل یہ دکھائیں گے کہ حالات زندگی معمول کے مطابق تھی. بہت شکریہ شیخ افضل مروت. بتایا ہے، اس سے تو یہ نتیجہ خود کیا جاتا ہے کہ ملاقات ہوئی ہے نشستن، گفتن اور برخاستن. کوئی اس کا مجھے نتیجہ کوئی پازیٹیو نظر نہیں آ رہا ہے. گرچہ یہ پیش رفت اچھی ہے، ملنا چاہیے، لیکن وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے اور وزیر اعظم صاحب دونوں اگر آ کے میڈیا کو ہم کلام ہوتے، دہشت گردی پہ ایک پیج ہونے پہ لوگوں کو یہ باور کراتے، تھوڑا سا ٹینشن جو ہے ریلیز ہوتا پاکستانیوں کا. کیا جاتا ان کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس حد تک بھی ایک دوسرے کو گوارا نہیں کر رہے تھے. تو لہٰذا میں کوئی زیادہ پر امید نہیں ہوں. باقی معاملات جو امپارٹنٹ ہے، ریلیونٹ ہے، وہ تو ڈسکس ہی نہیں ہوئی ہے. یعنی کہ خان کی معاملات یا ملاقات کے معاملات یا 8 فروری کے احتجاج کے معاملات. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک فارمل میٹنگ ہوئی ہے، لیکن ایک اچھی شروعات. کوئی بریک تھرو بڑا نہیں دیکھ رہے آپ؟ بریک تھرو نہیں، مطلب کچھ بھی تھرو نہیں ہوا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ 8 فروری کی آپ سمجھتے ہیں کہ ہڑتال اس ملاقات کے بعد ہڑتال کا وہ جو سلسلہ ہے وہ چلتا رہے گا؟ 8 فروری کی ہڑتال تو جو ہے نا، وہ تو ایک ایسی ہڑتال ہے جو سب سے آسان ہڑتال ہوتی ہے، جس میں نہ آپ نے نکلنا ہے، نہ کوئی خرچہ ہوتا ہے، نہ کوئی آپ کی کاوشیں ہوتی ہیں. آپ نے پاکستان کو کہہ دیا پہیا جام کرو اور گھر میں بیٹھ جاؤ. تو لہٰذا شام کو پتہ چلے گا. مرشد بیمار ملنے کی آپ نے کوشش کی ہے؟ مرشد کی بیماری کے حوالے سے میری ملاقات جہاں تک تعلق ہے، وہ ابھی تک یہ لوگ جو میسور کیے ہوئے ہیں خان کو، وہ حصار میں لیے ہوئے ہیں، اور وہ میری کوشش کو اس وقت تک کامیاب نہیں ہونے دیں گے جب تک خان ان کی جو پرفارمنس ہے اس سے تنگ آ کے ان کو سائڈ پہ نہ کرے. اچھا مروت صاحب، پاکستان نے ٹیم ورلڈ کپ میں بھیجنے کا فیصلہ تو کیا، لیکن ساتھ یہ فیصلہ بھی رکھا ہے کہ انڈیا کے ساتھ پاکستان میچ نہیں کھیلے گا. پاکستانی حکومت یہ میں اس فیصلے کی ستائش نہیں کرتا ہوں. انڈیا کے ساتھ میچ کھیل کے محسن نقوی صاحب کو انڈین ٹیم کو شکست دے کر قوم کے سے ایک کریڈٹ لینا چاہیے تھا. اب تو وہ یہ پروپیگنڈا کریں گے پاکستانی ٹیم بھاگ گئی، تو لہٰذا کیا اس سے حاصل ہوگا؟ اور کھیل کے میدان میں کیا سیاست ہے؟ علیمہ خان صاحب کے حوالے سے آپ نے ایک بیان دیا کہ علیمہ خان نے بیرسٹر گور کو کہا کہ اڈیالہ کے آج کی ہماری یہ مشترکہ پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ جو ابھی ختم ہوئی ہے، جس میں ممبران قومی اسمبلی اور سینیٹر صاحبان موجود تھے، وہاں مختلف امور پر تبادلہ خیال ہوا اور مختلف قومی ایشوز پر بات ہوئی. نمبر 1، جو بلوچستان میں حالیہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے اس پر مذمت بھی کی گئی، اور جو ہمارے آرم فورسز کے جوان اور شہری خواتین و حضرات شہید ہوئے ان کے لیے تعزیت کی دعا کی گئی
ان کے لیے مغفرت کی دعا کی گئی، اور ساتھ اس سانحہ پر ہم نے اپنے اعلامیہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ تحریک انصاف ساتھ کھڑی ہے ملک کے ساتھ، اپنی فورسز کے ساتھ، اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تحریک انصاف کا ہر کارکن اکٹھا ہے اور کھڑا ہے سیسا پلائی دیوار بن کر دہشت گردوں کے خلاف۔ اسی طرح پیمز ہاسپٹل میں جو عمران خان صاحب آئے، اس پر ہمارا ایک شدید کنسرن ہے، وہ ایک ہم چٹھی بھی لکھ کر پیمز ہسپتال کی انتظامیہ کو دینا چاہتے ہیں عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے، اور جس طرح سے ان کو لایا گیا، اور ہمارا مطالبہ بھی ہے کہ ان کے جو پرسنل ڈاکٹرز ہیں، جو کہ حق ہے ان کا، عمران خان صاحب کا، ان کو ایکسیس دی جائے، فیملی کی منگل والے دن ملاقات کرائی جائے، تاکہ ہم خان صاحب جو اس وقت پاکستان کے نہیں، عمران خان صاحب دنیا کے مقبول ترین لیڈر ہیں، ان کی صحت کے حوالے سے پوری دنیا اور پاکستان کے لوگ پریشان ہیں، ہمیں پتہ چل سکے کہ ان کی حالت کیسی ہے اور ان کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ تسلی بخش ہے یا نہیں۔ اسی طرح ہم نے 8 فروری کے حوالے سے جو اسٹریٹ موومنٹ ہماری چل رہی ہے، اس کے اوپر سی ایم کے پی کے سہیل افریدی صاحب نے بریف کیا، اور اب تک کی جو صورتحال ہے اس پر بات ہوئی، اور اراکین قومی اسمبلی اور سینیٹرز کا کیا کردار ہوگا اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے، اس پر ہمارا تبادلہ خیال ہوا، اور مختلف باتیں ہم نے پارلیمانی حوالے سے اس سیشن کے اندر ہمارا کیا کردار ہوگا اس کے حوالے سے ہماری تفصیل سے بات چیت ہے۔ پنجاب اور سندھ میں کل سے رات گئے، بالخصوص ملتان اور پورے پنجاب میں سینکڑوں کارکنوں کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں، ان کو ڈیٹین کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح جو فسطائیت کا بازار گرم ہے پچھلے 3 سالوں سے پنجاب میں اور سندھ میں، کراچی میں کم و بیش 150 سے زائد کارکنوں کو گرفتار کیا گیا، اس کے اوپر بھی بات کی گئی، نظر بند کیا گیا، لیکن ہم سب نے ایک بار پھر مکمل اس بات کا متحد ہو کر اظہار کیا کہ یہ گرفتاریاں، یہ چھاپے، یہ نظر بندیاں ہمیں اپنے مقصد سے، اپنے اس راستے سے نہیں ہٹا سکتے۔ ہم 8 فروری کو پوری قوم کو یہ بتائیں گے کہ 8 فروری وہ دن ہے جب پاکستان کی عوام گھروں سے نکلے اور خاموش انقلاب کے ذریعے عمران خان کو اور اس کے امیدواروں کو ووٹ دیا، اور ان کا مینڈیٹ چوری کیا گیا، ان کو ڈاکہ ڈالا گیا، جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سیاسی ڈاکہ ہے۔ ہم اپنی مینڈیٹ کی واپسی کا مطالبہ بھی کریں گے، اور قوم سے اپیل کریں گے کہ قوم کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا، قوم اس میں اپنا کردار ادا کرے، اور قوم تحریک انصاف کی اس کال میں شانہ بشانہ ساتھ کھڑی ہو۔ بہت شکریہ۔ آج بڑی میٹنگ ہوئی ہے پی ایم کی اور سی ایم کے پی کے کی، اس کے حوالے سے جی، اس حوالے سے بھی بات ہوئی۔ آج کی یہ میٹنگ بڑی حوصلہ افزا ہے۔ سی ایم صاحب نے بریف کیا کہ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ صوبہ کے امور پر، فائنینشیل جو ہمارے ایشوز ہیں اور مختلف جو چیزیں ہیں، وہ اسپیشلی لا اینڈ آرڈر کی بات بھی ہوئی، اور جو آپریشنز ہیں ان پر بھی بات ہوئی۔ تو یہ آج سی ایم صاحب نے اس حوالے سے بھی بات کی، اور اس کے فالو اپ میں ابھی مزمل اسلم صاحب کی، احسن اقبال صاحب سے بھی ایک میٹنگ ہونی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی میٹنگ ہے جس کو پارلیمانی پارٹی نے اپریشیٹ کیا۔ ڈوگر صاحب، کیا پارلیمانی پارٹی کو اعتماد میں لیا گیا تھا؟ کیا عمران خان کو اعتماد میں لیا گیا تھا، یا اس کے بغیر یہ ملاقات ہوئی؟ سر، یہ تو عمران خان صاحب سے تو ملاقات نہیں ہو پا رہی، وہی جو ہمارا مقدمہ ہے وہ تو آپ نے خود اپنے جواب میں، سوال میں دے دیا کہ عمران خان یہی چاہتے، سہیل افریدی صاحب جو 10 سے 12 مرتبہ جیل کے دروازے پر گئے ہیں بطور سی ایم، عدالتوں کے احکامات لے کر کہ مجھے اپنے قائد عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت دی جائے تاکہ میں ان سے رائے لے سکوں، ان سے ڈائریکشن لے سکوں۔ کے پی کے جو حالات ہیں وہ نامساعد حالات ہیں، وہ صوبہ جنگ میں ہے، دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے، تو ہماری کیا پالیسی ہوگی؟ تو اگر سی ایم صاحب سے آج بھی ملاقات عمران خان صاحب سے کرائی جائے، ہمارا یہ مطالبہ ہے آپ کے ذریعے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی پیش رفت ہو۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ کیا پارٹی سے کوئی مشاورت ہوئی تھی سہیل افریدی کی کہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے یا ملاقات کے حوالے سے پی ایم سے کوئی بات نہیں ہوگی؟ کیونکہ تمام ورکرز کی نظریں عمران خان کی صحت پر ہے، ملاقات پر ہے۔ یہی ہماری اولین ترجیح ہے، اور اس پر بڑی تفصیل سے سی ایم صاحب نے بتایا جو ان کا تبادلہ خیال ہوا، اور ہم سب کا
सबसे बड़ा कंसर्न इमरान खान साहब उनकी ज़िंदगी और उनकी सेहत है। बहुत शुक्रिया। इमरान खान साहब को अगर कुछ हो जाता है तो जिम्मेदार कौन होगा? सर वो तो खान साहब ने कई दफ़ा खुद बता दिया, वो जिन्होंने खुद बताया है।